ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ یہ جو برائلر مرغی ہوتی ہے اس کی خوراک کے بارے میں تشویش ہے بہت سے لوگوں کو کہ اس میں ناپاک اجزاء شامل کر کے خوراک تیار کی جاتی ہے تاکہ وہ چوزہ تیزی کے ساتھ بڑھے، اور ان کے کہنے کے مطابق اسی وجہ سے ایک ہفتے میں وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے اور انجیکشن وغیرہ بھی کوئی لگاتے ہیں۔ تو ایسی مرغی کا گوشت کھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر دو جہتیں ہیں اس مسئلے کی۔ ایک تو یہ کہ کیا اگر ناپاک چیز سے گوشت بن جاتا ہے تو گوشت بھی ناپاک ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر گوشت پاک ہوتا ہے تو بہرحال ناپاک چیز سے وہ بنا ہے تو مضر صحت ہوتا ہے کہ نہیں، اور اس بنا پر اس کو کھانا جائز ہوگا کہ نہیں۔ تو ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حرام مطلب کوئی جانور ہے اس نے حرام چیز کھائی اور اس سے گوشت بن گیا تو یہ حرام چیز کی کہا جائے گا کہ حقیقت اور ماہیت بدل گئی۔ جب کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، ماہیت بدل جائے، حقیقت اور ماہیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس پر کسی اور شے کا وجود موقوف ہو۔ جیسے انسان ہے، انسان کے اندر ایک حیوانیت ہوتی ہے۔ حیوان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے متحرک بالارادہ ہوتا ہے، اور وہ حیوان ناطق ہم ہیں کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، متحرک بالارادہ ہیں، ہمارا جسم نشو و نما پاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں حیوانیت اور متحرک بالارادہ ہونا، نشو و نما پانا، یہ ملتی ہیں تو ایک انسان مارز وجود میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کی حقیقت میں شامل ہوں گی۔ اسی طریقے سے اب یہ جو مختلف حرام چیزیں تھیں یہ ایک الگ حقیقت رکھتی تھیں، اور جب ان سے گوشت بن گیا تو گوشت چونکہ اس کی حقیقت اور ماہیت یہ نہیں ہے، ان پر یہ موقوف نہیں ہے۔ گوشت تو بہت سی چیزوں سے بنتا ہے، وہ پروٹین سے بنتا ہے اور دوسری چیزوں سے بنتا ہے، تو بہرحال جب حقیقت بدل جاتی ہے، شے کی ماہیت بدل جاتی ہے تو پھر اس کا حکم جائز کا ہو جاتا ہے۔ وہ خوراک جب جسم میں جاتی ہے، ایک مخصوص پروسیس سے گزرتی ہے تو اس سے گوشت تیار ہوتا ہے، اور گوشت کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور ہوتی ہے، اس ناپاک چیز کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ جب چیز اپنی حقیقت سے نکل جاتی ہے، کوئی اور شکل میں بدل کر اس کی کوئی اور حقیقت ہو جاتی ہے تو پھر سابقہ حکم باقی نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا اگر پہلے مثال کے طور پہ غذا ناپاک بھی تھی لیکن جب اس سے گوشت تیار ہوگا تو گوشت کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے، ماہیت ہوتی ہے، تو وہ گوشت بہرحال پاک کہلائے گا اور اس کو کھانا بھی شرعاً جائز ہوگا۔ میں اس کی آپ کو نظیر پیش کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بہت سارے درخت لگے ہوں اور گٹر کا ناپاک پانی اس میں دیا جائے، اور وہ ناپاک پانی لازم سی بات ہے کہ درخت سک کرتے ہیں، پھر وہ درخت کے اندر پہنچتا ہے اور یقینی سی بات ہے اس سے جو پھل بنیں گے اس میں بھی اس پانی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوگا، تو کیا اس درخت کے پھل کھانا شرعاً منع ہوگا کہ نہیں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے۔ اسی طرح جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاؤں کے اندر خاص طور پہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ نالی میں منہ مارتی ہیں، گندے کیڑے بھی کھاتی ہیں، وہ نالی کا پانی بھی پیتی ہیں اگر آپ غور کریں، اور اس سے ان کا گوشت بنتا ہے۔ تو اگر اصل چیز کو دیکھا جائے کہ کیا ان کی خوراک تھی اور اس کی وجہ سے گوشت پر بھی وہی حکم شرع لگایا جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طریقے سے جو جانور ہوتے ہیں یہ بھی بعض اوقات مختلف گندی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں اور گندا پانی بھی پی لیتے ہیں۔ قربانی کے جیسے جانور ہوتے ہیں یہ بھی بعض اوقات ایسی خراب چیزیں کھا لیتے ہیں، کہیں جیسے گاؤں کے اندر ریوڑ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اصل چیز کا اعتبار کیا جاتا تو اس میں بڑا حرج تھا۔ تو شریعت کا قاعدہ ضابطہ یہی ہے کہ جب ماہیت اور حقیقت بدل جاتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تو گوشت صحیح ہے، جائز ہے۔ اب دوسری جہت یہ ہے کہ جی اس میں چونکہ ناپاک اشیاء سے بنی ہے یا گندی چیزوں سے، تو اس میں یہ مضر صحت ہے، اس کو نہ کھایا جائے۔ ہاں، کوئی اس جہت سے اگر اس کو نہ کھائے تو اس کو اجازت ہوگی، لیکن ہم اس پہ حرام یا ناجائز ہونے کا حکم شرع نہیں لگا سکتے۔ سبزیاں جو آ رہی ہیں کیا اس میں کیمیکل والی کھاد نہیں ملی ہوئی؟ اس میں کیا کیمیکل نہیں ہوتا ہے؟ یعنی اب اس چیزوں کی طرف چلے جائیں تو